صرف جلسوں کے عنوان انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ میدان عمل کے اندر ہم قدم نہ رکھے. کہنے والے نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. کیا جب تک کہ میدان عمل میں ہم قدم نہ رکھیں گے اس وقت تک فتنہ ارتداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ اکبر بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صرف 3 باتوں پر ہمیں محنت کرنی ہوگی. اگر ہم نے 3 باتوں پر محنت کی, ہم صرف ارتداد پر بند نہیں باندھیں گے انشاءاللہ, اللہ اکبر, بلکہ جو لوگ ارتداد کا فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ لوگ خود اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. لیکن اللہ جذباتی باتیں کرنے سے, درد بھری باتیں کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا. آئیے ہمیں کرنا کیا ہے, اللہ اکبر. میں وہی باتیں کہوں گا جو آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اللہ اکبر, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اللہ ارتداد سے بچانا ہے, جرائم سے بچانا ہے, فتنوں سے بچانا ہے, گناہوں سے بچانا ہے. اللہ اکبر, اولاد کو معزز بنانا ہے, عزت دار بنانا ہے. 3 باتیں سکھاؤ. لوگوں کے کندھے سے کندھا ملانے کی حیثیت پیدا کرنا ہے. 3 باتیں سکھاؤ. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, عشق مصطفیٰ سکھاؤ. اللہ اکبر, ماں باپ خود سکھائیں. یہ دارالعلوم میں بھیج کر کے آپ یہ بات سکھانے کی بات نہیں کی گئی ہے. دارالعلوم تو علم سکھائے گا, عشق کو 4 چاند لگائے گا. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اللہ اکبر, ماں باپ عشق مصطفیٰ کو سکھائیں, ماں باپ محبت رسول کو سکھائیں. اور صرف سکھائے نہیں بلکہ عشق کو پلا دو. آج میری قوم کا جوان عزت کے لیے در در کا بھکاری بن کے پھر رہا ہے. ہم نے کہا عشق مصطفیٰ وہ ہے, سیاسی لیڈر کیا, مالدار کیا, پڑھے لکھے کیا, ارے عشق وہ ہے جو نکیرین سے تعظیم کروا دیتا ہے. یہ دنیا کا انسان کیا چیز ہے؟ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت. مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادری صاحب. جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم, جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم کرتے ہیں تو دنیا کے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دراصل آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو کہ حضور کا احترام نہیں کر پا رہے, حضور کی عزت نہیں کر پا رہے. جب تک مسلمان رسول اللہ کی عزت کرتا تھا, جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا تھا, اس وقت تک وہ خود عزت دار تھا, وہ خود اس کو وقار ملا ہوا تھا. لیکن جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہوا, عشق مصطفیٰ سے دور ہوا, اس کے بعد سے حالات کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, حالات کا رونا رونے کی سے کیا فائدہ, آپ ہم سے زیادہ حالات جانتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کیا ہم عاشق رسول نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے عشق مصطفیٰ پر مجھے کوئی شک نہیں, میں تو اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں. لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا, جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتا. اللہ اکبر. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم گناہ کوئی کرو, چھوٹا کرو یا بڑا کرو, اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. حضور علیہ السلام قبر انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں. اس ہزاروں کے مجمع میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو, قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے اے عاشقان
रसूल कहलाने पे फख्र करने वालों, जब तुम्हारे चेहरे की दाढ़ियां गड्ढों में पड़ती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते होगे, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकालते होगे और तुम्हारे माँ बाप कभी रोडों पर, कभी मस्जिदों के सीने पर किसी के आगे हाथ फैला करके भीख मांगते होगे, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। फज्र की नमाज में नरम नरम गद्दों पर जब तुम मस्जिदों को वीरान करते होगे, उस वक्त मेरे आका के दिल पर क्या गुजरती होगी। और बड़ी माजरत के साथ नरम नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम ज़िना की फिल्में देखते होगे, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। लोग कहते हैं मौलाना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक वजह है, जो काम कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को गमगीन कर दे, अल्लाह के रसूल को रंजीदा कर दे, हुजूर को दुखी कर दे, वो कौम घरों में सुख चैन से कैसे रह सकती है। याद रखना, जब तक मुस्तफा जाने रहमत को खुश करते रहे, खुशियां तुम्हारी कनीज़ें बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही। जब से रसूलुल्लाह को रंजीदा कर रहे हो, खुशियों के लिए दर दर के मोहताज हो गए, दर दर के पिटाई हो गए। क्या समझते हो कौन खुशियां देगा? खुशियां देगा जो खुद खुशियों के लिए मोहताज है, वो खुशियां देंगे। बेशक बेशक। आप सियासी लीडरों के दरवाजे पे खुशियों की भीख मांग रहे हो, आप अदाकारों के दरवाजों पे खुशियों की भीख मांग रहे हो। उनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखो, वो खुद खुश नहीं है। नींद की 4-4 गोलियां खाकर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। जो अपनी सुकून की नींद न ला सके, वो तुम्हें क्या खुशियां देंगे। उनका जाहिर देख करके मत तरसो, मत बेचैन हो। खुदा की सच्ची कसम, अगर असल खुशी चाहिए, असल खुशी अल्लाह अकबर, अगर वो कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर आमिना का लाल है। मेरे इमाम कहते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उसको तबस्सुम की आदत पे जिंदाबाद माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नींद की गोलियां खाकर भी बेचैन रहने वालों से तुम खुशियों के तलबदार हो। सुनो, हुजूर से वफा वो चीज है जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुना है, जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुला देगी। मेरे इमाम कहते हैं, खाक होकर इश्क में, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। हुजूर से सच्चा इश्क तो करके हमने इश्क की बातें की है, इश्क किया भी तक। अगर हम आशिक होते वाकई, अगर हम वाकई आशिक होते तो हमारे मोहल्लों की मस्जिदें वीरान न होती। जलसा गाह को आबाद करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, जलसे का आबाद होकर इनकलाब नहीं आएगा। मस्जिदें, बल्कि बात हम पूरा मत मानना, और मैं वल्लाह किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूँ। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जुमला याद रखना, अगर मुसलमानों ने मस्जिदें भर दी होती तो हमें जेल भरो तहरीक चलाने की जरूरत न पड़ती। हमें इस वक्त मस्जिदें भरने की जरूरत है, क्योंकि मस्जिद भरोगे तो फिर मस्जिद भरने का अंदाज ही कुछ और होगा। इसलिए कि आपने सजदे को समझा, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे से कौन सी खुशी नहीं मिल सकती, कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। तो पहली चीज बात दूर न निकल जाए, पहली चीज अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ। माँ बाप आशिक होंगे तभी तो औलाद को इश्क सिखाएंगे। जब माँ बाप खुद हीरो हीरोइन के चक्कर में उलझे होंगे, फिल्मी अदाकारों के चक्कर में उलझे होंगे, उनके मोबाइल के स्क्रीन पर जब 2.5 साल का बच्चा हीरो और नचनिया की तस्वीर देखेगा तो उसके दिल में इश्क किसका पैदा होगा। आप मुझे बताएं, आप अपने मोबाइल चेक तो करें जरा, किसी के मोबाइल के ऊपर हीरो है, किसी के अंदर हीरो है तो सही, बड़ी माजरत के साथ
اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا، اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ آپ کو لوگوں کا خیال ہے، آپ کو رب کا خیال نہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ تو بات سمجھتے ہوئے کروں کیسے سکھائیں عشق۔ دیکھو عشق کو سکھانے کے اب پہلی بات آپ کو یہ دوں، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے، اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولویت دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے عشق اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے۔ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو بستر پہ لیٹاؤ تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے، کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے، بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤ۔ آقا علیہ السلام کا حسن کیا تھا، حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو بتاؤں زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے، اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی، بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے، بوڑھے بھی سنتے ہیں تو ان کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ ایک الگ سا عنوان ہے، کبھی ہم اس پر سیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن عشق کو سکھائیں کیسے؟ مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہو گی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے والی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عاشق رسول کیسے بنے گا، وہ انقلابی کیسے بنے گا، اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، احد کا میدان سجنے کو ہے، احد کا میدان سجنے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا، بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں سونے کا وقت نہیں، چلو۔ اللہ اکبر، مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے، اللہ اللہ، اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کرنے جانا ہے۔ سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر، بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے، اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا، وہ بستر پر سو رہی تھی۔ ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں، چلو چلو، جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی، یا اللہ کیسا امتحان ہے، دینے والا آج طلب کر رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے آج وہ جانے کی نظریں، جانوں کی نظریں طلب کر رہا ہے۔ اللہ میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں، میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک ننھی سی جان گھر میں ہے، اب میں محبوب کو دوں کیا، میں حبیب کو دوں کیا؟ دیکھو ان عورتوں کے خیالات۔ آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہے، ارے میرے شوہر تو بہت چندہ دیتے، میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے دن کے نام پہ کیا دینا، شوہر دے دیتے میرا کام بن جاتا ہے۔ میری بہن، شوہر نے دے دیا، شوہر کا کام بنا ہے، تو کب جنتی ہوگی، تو جنت کی طرف کب آئے گی؟ ان عورتوں کے حوصلے دیکھو۔ اللہ اکبر، اٹھ بیٹھی، حضور کو پیش کیا کروں، اور اس تصور میں رونے لگی۔ اللہ اللہ، اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ شوہر کی یاد
پہ نہیں، بچے کی یاد پہ نہیں، حالات پر نہیں، زیورات پر نہیں، لباس پر نہیں، بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے۔ حضور نے طلب کیا ہے پیش کیا کروں، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب ہچکیاں بندی ہے تو ننھا سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بغل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پوچھتے امی کیوں رو رہی ہو، کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے؟ ننھے سے بچے نے جب باپ کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا میری جان میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو سو جا میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ماں کی تربیت تھی۔ 4-5 سال کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن آج تو اللہ اکبر 4-5 سال کی عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے، مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننھے سے بچے کو ماں کہتی ہے میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، سو جا۔ تو ننھا سا بچہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم روتی رہو۔ بتاؤ نا امی تمہارا درد کیا ہے، تمہاری تکلیف کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ جمال مصطفیٰ بلاسپور، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، حضور سید علی القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، حضور سید فرمان میاں صاحب قبلہ۔ اب آپ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اچھی طرح سے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، سنو بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھنے سب لوگ مل کے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سید ساجد میاں صاحب کا استقبال ہے، حضرت تشریف لائیں، حضرت کا مرحبا کہا جاتا ہے، دعا کرتے اللہ ان سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اس ننھے سے بچے نے کہا ماں میں کیسے سو سکتا ہوں اگر تم روتی ہو، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیوں رو رہی تھی۔ تو ماں نے کہا بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی بلال حبشی یہاں سے اعلان کرتے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانوں کی نظر لے کر تمہیں یاد فرمایا۔ میرے گھر میں بیٹا بھیج دیتی، تیرے بابا ہوتے تو ان کو بھیج دیتی، تیرا بڑا بھیا ہوتا تو اس کو بھیج دیتی، لیکن بیٹے کچھ نہیں ہے، ہر وہ رسول نے ہر نعمت دی ہے، آج انہوں نے جان طلب کی ہے، میں کیا پیش کروں؟ ننھے سے بچے نے کہا ماں اس پہ رونے کی کیا بات ہے، فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ماں میں تو ہوں نا ماں، مجھے اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دو، میں حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں آقا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو ننھا سا 4-5 سال کا بچہ جس کو شعور کیا ہوتا ہے کھلونے کے علاوہ، کھانے کے علاوہ، پینے کے علاوہ، کھیلنے کے علاوہ، لیکن اس ماں کی تربیت کیسے تھی کہ ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں مجھے حضور کے قدموں پہ قربان کرو، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ننھے سے بچے کی یہ جملے سن کر ماں کی بھارس بدی اور ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، ماں نے بچے کی انگلی کو بچے کو انگلی پکڑائی اور انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی۔ جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا، وہ مجاہدین کی صف لگ رہی تھی، خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑنے کے بعد میرے قریب آقا نے فرمایا بلال یہ خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہے اس رات کو؟ تو اس وقت بلال گئے اور جانے کے بعد کا مائی تیری یہاں ضرورت کیا اس رات کو، تو کیوں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے، چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے۔ کہا مائی عورتوں کو نہیں بلایا، تو کہا میں حضور سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا مائی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہو چکا، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا، آپ نے طلب کیا ہے جان کی نظر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی نظر لائی ہوں، حضور اس کو قبول فرما لے۔ حضور نے ننھے سے بچے کو دیکھا، سر پہ
ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں حق اور باطل کا مارکا قیامت تک جاری رہے گا، خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر دے گا، لے جا اس کی پرورش کر، یا نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ کچھ اور کر سکتا ہے، اس لیے لے جا اس کی پرورش کر، یہ بعد میں اہل حق کے لیے کام آئے گا، جا اللہ تجھے جزا دے، تیرے جذبات کی اللہ رب العزت لاج رکھے۔ دعا دیتے ہوئے رخصت کیا، جیسے خاتون پلٹنے لگی اس کے گندے سے بچے نے ماں کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا۔ میری ماں تو سوتے وقت مجھے روزانہ یہ سبق سناتی ہے کہ بیٹا اپنے نبی کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یا رسول اللہ جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں خالی کیسے جا سکتا ہوں؟ حضور میں مانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں، نالین پر آنے والے غبار کو میں اپنے سینے پہ تو لے سکتا ہوں۔ اندازہ فرمائے بچوں میں یہ عشق مصطفیٰ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ ماں کی تربیت تھی، ارتداد کے فتنے سے، گناہوں کے فتنے سے، جرائم کے فتنے سے بچانا ہے، عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا۔ پہلی چیز عشق رسول، دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو، میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ آل کی محبت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان آئے گا عشق رسول سے اور ایمان بچے گا عشق آل رسول سے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ اکبر ایمان کو تحفظ نصیب ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، خاص طور پر میدان کربلا میں امام نے کیا قربانی پیش کی ہے اور ہمیں بتایا، ایک طرف ہم شفیع پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے اور دین تقاضا کرتا ہے یا مجھے بچا لو یا ہم شفیع پیغمبر علی اکبر کو بچا لو۔ تو امام حسین بتاتے نظر آتے ہیں ہزاروں علی اکبر جیسے بیٹے اللہ کے دین پہ قربان کر دوں گا مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، حضرت حضرت حضور سید امیر المہدی صاحب کہنا، حضور سید سلیم میاں صاحب کہنا۔ ہر دور میں جب بھی کوئی انقلابی نظر آئے گا تو اس کا رشتہ آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا اس فتویٰ دینے والے کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ ان کا دل کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا تھا۔ یاد رکھنا کربلا ہر دور میں انقلاب کے لیے رائے ہموار کرتی ہے۔ کربلا جس دن صحیح طور پر بیان ہوگا اس دن حق کا بول بالا ہوگا۔ اسی مراد آباد جو آپ کے قریب میں ہے جس نے پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی تھی وہ سید کفایت علی مراد آبادی کون تھا؟ وہ بھی تو کربلا سے متعلق۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں مفتی صدر الدین آزردہ کو لے لیں اور بھی ہمارے مجاہدین آزادی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے